بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج ہم تیسرے رکوع سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 21 ہے سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا جو رکوع پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بیان فرمایا، پھر اہل ایمان کی متقین کی صفات کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر منافقین کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ اب یہاں عام خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کے ساتھ، اے لوگو۔ اس سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، سب مراد ہے، یا ایھا الناس سے یہاں مراد سارے ہیں۔ حکم ہے عبادت کا کہ اے لوگو عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ پہلے سے ہی اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ خلوص کے ساتھ اور اللہ کی عبادت میں اطمینان کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، مزید اللہ کی عبادت میں اضافہ کرو۔ اور جو کفار ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے ایمان قبول کرو، ایمان لے کے آؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم زبان کے ساتھ ایمان کا اقرار کرتے ہو اور ظاہری طور پر اعمال میں، عبادت کے اعمال میں اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہو، تم دل کی پاکیزگی اختیار کرو اور دل کے ساتھ ایمان کا اظہار کرو، صرف زبان کے ساتھ نہیں، اور پھر اللہ کی عبادت کو دل کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو۔ تو یعنی خطاب سب کو ہے، اور سب کے اپنے اپنے مراحل ہیں، سب کے اپنے اپنے رتبے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اعبدوا کے بعد جو اس کا مفعول ذکر کیا گیا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ اس کی عبادت کی ایک وجہ بھی ہے، یعنی علت بھی ہے کہ تمہیں جس ذات کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ذات کون ہے؟ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ربکم تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پالنہار ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، بلکہ اب بھی اسی کے کرم نوازی سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور اسی کی کرم نوازی سے ہماری زندگی کی ڈوریں چل رہی۔ خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے، جو اس دور تک آئے، وہ سب کے سب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اور جو قیامت تک آئیں گے سب اللہ ہی کی تخلیق ہوں۔ اس لیے خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کو سزاوار ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، کسی اور کے لیے نہ کوئی عبادت جائز ہے اور نہ ہی عقلی طور پر عبادت کی کوئی حیثیت ہے۔ لیکن جو احسان کرنے والا ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو زندگیاں دینے والا ہو، جو رزق دینے والا ہو، تو پھر حق بندگی بھی اسی کے لیے بنتا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون کے یہاں دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ تاکہ تم جہنم سے بچ سکو جو اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے، تو اس کی ناراضگی کی جگہ پر جانا پڑے گا، اور وہ جہنم ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے
اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے تاکہ تم متقی ہو سکو، تمہیں حقیقی تقوی نصیب ہو سکے، اور تقوی اٹیچ ہے عبادت کے ساتھ، بغیر اللہ کی بندگی کے، بغیر اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کیے تقوی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس پروردگار کی عبادت کیجیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی زمین انسان کے حق میں کتنی مفید ہے۔ انسان زمین کے طول و عرض میں چلتا پھرتا ہے، اور یہ زمین اس کے لیے چلنے کے لیے ہموار فرما دی ہے۔ اب زمین اگر اونچی نیچی ہوتی، کہیں سے بہت بلند کہیں سے بہت نیچی، جیسے کہ بعض پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، تو پھر وہاں چلنا بھی دشوار ہو جاتا، چلا بھی نہیں جا سکتا، اور ہم کتنے سکون سے پیدل بھی چلتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے ذریعے، اپنی بائک کے ذریعے آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھا دی، اور پھر زمین کے اندر جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ علیحدہ سے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ہمارے لیے اللہ نے چھت فرمایا، اور اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، یہ اس مالک کی کاریگری ہے، یہ اسی پروردگار کی تخلیق ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ایک اور اس نے نعمت جو عطا فرمائی وہ ہے آسمان سے ہمارے لیے بارش برسائی۔ بارش برستی ہے تو اس سے زمین سیراب ہوتی ہے، زمین سے ہمارے خوراک کا سامان فراہم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذریعہ بنا دیا ہے ہمارے رزق، اور بارش کے پھر اور بھی فائدے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کل موسم سموگ کا بنا ہوا ہے، اور بیماریوں کی کیفیات ہے، اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ صورتحال ہے۔ اگر اللہ کریم بارش عطا فرما دے، اور اس کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اللہ عطا فرمائے گا، تو موسم ٹھیک ہو جائے گا، بہت سارے جو بیماری کے آثار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی بارش کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اب ہم پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہے تھے کہ بارش، مصنوعی بارش برسانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس میں اتنا خرچہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بارش عطا فرمائی، اور فری آف کاسٹ، کوئی کسی طرح کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور وہ پیور ہے اور خالص ہے، اور اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہم اگر مصنوعی طور پر بارش کا انتظام کر بھی لیں گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قدرتی بارش کا فائدہ ہے۔ تو قدرت نے جو ہمارے لیے انتظامات کیے ہیں اس کا کوئی نعم البدل تو کجا بدل بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ جو پروردگار اتنا کریم ہے، اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے اس بارش کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارے رزق کا سامان ہے۔ بارش برسی اور اس سے کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوئیں، اس سے درخت پھل پھول دینے لگے، اور کھیتیوں نے اپنا اناج فراہم کیا، اور انسان کی غذا اور خوراک ملی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو ذات، جو پروردگار اتنی شانوں والا ہے، تو پھر انسان تمہارا یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی مد مقابل نہ بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا، تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، کوئی اس کا مد مقابل، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ اب یہ خطاب ان لوگوں کو بھی ہے جو پہلے سے ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی عقل کو یہ آواز دی گئی اور ان کے فہم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ کیا یہ بات حق ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو چلانے والا تو کوئی اور ہو، اور عبادت کسی اور کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور پھر یہ اہل ایمان کے لیے بھی آیہ مبارکہ ہو سکتی ہے کہ تم کبھی بھی زندگی میں کہیں بھول کر بھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھو، یا اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل بنا بیٹھو۔ اللہ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اور وہی ذات ہے جو عبادت کی اور بندگی کی مستحق ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔